نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے لیسن میں سے کوئی سوال ہو؟ سب کچھ سمجھ آ گیا تھا؟ الحمدللہ. یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ دعویٰ کس طرح کرنا ہے، اگر کوئی مخالفت کرے تو کس طرح پیش آنا ہے، ویسے کیا کرنا ہے. کوئی ایک بات بتائیے. ہاں، اگر کوئی ہماری عبادت پر اعتراض کرے تو اس وقت کہنا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اگر کوئی ضد اور بحث کرے تو کیا کرنا ہے، یعنی اس کی باتوں کو نہیں کاٹنا بلکہ اپنی دلیل پیش کرنا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. میسج کنوے کرنا ہے. اصل توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ میسج کنوے کرنے پر. ایموشنل نہیں ہونا. ایموشنز زندگی کا بس صرف ایک حصہ ہے، ساری زندگی نہیں ہے. کسی بھی کام کی بنیاد صرف ایموشنز پہ نہیں رکھی جا سکتی. The moment you get emotional, you lose the game. ایموشنل ہو کے آپ بال دوسرے کے کورٹ میں ڈال دیتے ہیں. یہ انتظار نہ کریں کہ بہت زیادہ علم آ جائے تو کسی کو بتائیں، بلکہ جو سیکھیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں. اب اس شخص نے دور دراز کے علاقے میں پیغمبروں کے بارے میں سنا تھا، اور پھر وہ ان کے پاس دوڑتا ہوا آ گیا، اور آ کر اس نے صرف تصدیق نہیں کی بلکہ لوگوں کو وہ بات اپنی طرف سے بتانے لگا جو پیغمبروں کی طرف سے ان کو پہنچی تھی. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کو ہدایت دے رہے ہیں. ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. خیرخواہی کے ساتھ آگے بتانا ہے. دعا کا بہت اثر ہوتا ہے. خیرخواہی کے ساتھ ساتھ جس کو آپ پیغام پہنچائیں اس کو دعا بھی دیں، اور خیرخواہی اس کے ساتھ بھی جو ہمارے ساتھ اچھا کرے، اور خیرخواہی اس کے ساتھ بھی جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے. کبھی کسی کو بتاتے ہوئے نہ سوچے کہ مذاق اڑائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی نبٹ لے گا. اس کام میں کبھی اس پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری عزت کا کیا ہوگا یا لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں یا نہیں، بلکہ اصل توجہ جو ہے وہ میسج پہنچانے پر ہونی چاہیے. 4 چیزوں سے بچا جائے: تنقید، تنقیص، تردید اور تقابل. تنقید کریٹیسزم، تنقیص کسی میں نقص نکالنا، عیب جوئی کرنا، تردید کسی کی بات کو کاٹنا اور پھر اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اور تقابل یعنی کہ کمپیریزن نہ کرے لوگوں، اس سے بات کا اثر چلا جاتا ہے. جی ہاں، اور جو بات بتانی ہے وہ اس پر خود بھی بھرپور قسم کا ایمان ہو، پورا یقین ہو اس پر. آگے چلیں. چلیے آیت نمبر 33 سے 80 تک. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وَآیَةٌ اور نشانی ہے، لہم ان کے لیے، الارض المیتہ مردہ زمین، مردہ زمین ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. احییناہا ہم نے زندہ کیا اس کو، واخرجنا اور نکالے ہم نے، منہا اس میں سے، حبن دانے، غلہ اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ پھر اس میں سے وہ کھاتے ہیں. یعنی مٹی سے نکلی ہوئی خوراک وہ پھر کھا لیتے ہیں. مٹی کھانے کے قابل نہیں، مٹی نہیں کھائی جاتی، لیکن مٹی سے نکلی ہوئی چیز وہ ہم کھا لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. آپ دیکھیے کہ زمین کے اوپر کی سطح جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی زرخیز بنائی. آج آپ جا کر یہاں سے جب باہر نکلیں
اور گھر پہنچے تو کسی نہ کسی ایسی جگہ اتریں یا جائیں یا دیکھیں کہ جہاں آپ مٹی کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں، اور پھر اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں. آپ کو ایک عجیب طرح کی فیلنگ ہوگی کہ مٹی بذات خود تو اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، کچھ نظر نہیں آتا، بظاہر ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنے رنگ چھپے ہوتے ہیں، اتنی خوشبوئیں چھپی ہوتی ہیں، اتنے ذائقے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بیج جیسی چیز اللہ نے بنائی ہے، جب وہ اس مٹی کے اندر جاتی ہے تو اس بیج کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ وہاں جا کر پھل پھول سکے اور مٹی سے بھرپور غذا لے سکے. اور پھر صرف مٹی نہیں بلکہ دھوپ، ہوا، پانی، ان سب چیزوں سے غذا لے کر کیا کرے؟ انسان کے لیے غذا کا سامان کرے. تو یہ ان ساری چیزوں کا جمع ہو کر انسان کے لیے خوراک کا سامان بننا یہ بہت بڑا معجزہ ہے اگر انسان اس پر غور کرے. یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ خود سے خود نہیں ہوتا. تو اس میں ایک نشانی ہے. کس چیز کی نشانی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود کی نشانی کہ کوئی خالق ہے. اور اسی طرح ایک اور نشانی کہ مردہ زمین جس طرح اپنے اندر سے زندگی لاتی ہے، اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد اس زمین سے پودوں کی طرح جی اٹھیں گے. زمین مردہ ہے لیکن پودے زندہ مخلوق ہیں. اسی طرح انسان جب مر کر زمین میں جائے گا، مٹی بن جائے گا، تو دوبارہ یہاں سے پھر زندہ ہو کر اٹھے گا. تو یہ نشانی بہت بڑی نشانی، بہت بڑی دلیل ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور بنائے ہم نے اس میں باغات. کس میں؟ زمین میں. یعنی کس کس قسم کی چیزیں نکلتی ہیں؟ صرف حب نہیں، صرف دانے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باغات بھی. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور جنات جنت کی جمع ہے، ایسا باغ جس میں بہت درخت ہوں، گھنے درخت جو اس کی زمین پہ چھا جائے، جس کا خوب گھنا سایہ ہو. من نخیل، کھجور کے درخت، نخل کی جمع نخیل، جیسے عبد سے عبید. وَأَعْنَابٍ، اور انگور، عنب کی جمع، انگوروں اور کھجوروں کے باغات ہم نے پیدا کیے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھاڑے ہم نے اس میں یعنی زمین میں من العیون چشمے. من کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بیانیہ کر بھی سکتے ہیں چشموں میں سے، کیونکہ کچھ چشمے تو برف کے پانی سے بہہ کے آتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر سے نکلتے ہیں. عیون عین کی جمع، اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں. تو جس طرح آنکھ کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اسی طرح پتھروں کے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی نکالنے کا انتظام کر رکھا ہے. اسی لیے فجرنا کا لفظ ہے، پھاڑ کے نکالے، سخت زمین کے اندر سے پانی نکل آتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ سب کچھ انتظام اللہ نے کیوں کیا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں. کون؟ انسان. من ثمرِهِ، اس کا پھل. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. یہ جو کچھ بھی ان کی خوراک ہے یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اس کو بنانے والا کوئی اور ہے. انسان بیج، مٹی، پانی، دھوپ، گرمی، ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کر دے تو ان میں زندگی نہیں پیدا کر سکتا. اگر اللہ نہ چاہے تو یہ چیزیں اگ نہیں سکتی. مثلا آپ کھانا پکاتے ہیں تو آپ ایک ہانڈیا لیں اور اس میں آپ مٹی بھی ڈال دیں اور اس میں آپ دانے بھی ڈال دیں اور اس کو آپ چولہے پہ چڑھا دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یا آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں تو اس سے وہ چیزیں نہیں نکلے گی جس طرح اللہ نے زمین کے اندر ان ساری چیزوں کو دھوپ، پانی، گرمی، ہوا سے
یعنی ہم جب کسی چیز کے اندر ہیٹ، واٹر اور یہ سب چیزیں داخل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں گل سڑ تو جاتی ہیں لیکن زندگی نہیں آتی اس سے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے امتزاج سے بہترین غذائیں پیدا کرتا ہے اور انسان کے فائدے کے لیے. تو انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی کہ سب کچھ تم نے نہیں بنایا. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ کس کا؟ اللہ کا. کس بات پر؟ کہ اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے اگایا، انسان کے لیے پیدا کیا. یہاں پر وما عملت ہو، ماں کا ترجمہ بمانا الذی بھی کیا گیا ہے، اسم موصول جو ہوتا ہے، اور جو بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. یعنی اللہ نے تو باغات اگا دیے کھجوروں اور انگوروں کے، لیکن انسان نے پھر ان سے مزید بہت سی چیزیں نکال لی، بنا لی. مثلا ان کے رس، انگور کے خاص طور پر. اسی طرح باقی جو لیاکلوا من ثمرہ میں صرف یہ باغات نہیں بلکہ اور چیزیں بھی آتی ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو ان سے انسان پھر بہت سی مزید غذائیں تیار کر لیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ کھجور سے ہی کتنی اور پروڈکٹس بنتی ہیں، کس کس شکل میں انسان کھجور استعمال کرتے ہیں. آپ صرف سرچ کریں کہ کھجور بیسڈ ریسیپیز آپ دیکھیں کہ کتنی ہیں، سینکڑوں آپ کو ملیں گی. اسی طرح انگور سے کیا کچھ بنتا ہے. اب کھجور اور انگور کی خصوصاً مثال کیوں دی گئی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ دونوں چیزیں دیکھی بھالی تھی، ان کو وہ قریب سے دیکھتے تھے. تو جس چیز کو انسان قریب سے دیکھتا ہے اس میں غور و فکر کا انداز اور ہوتا ہے. اور جب تک انسان کسی چیز کو دیکھتا نہیں تو میں سن کر وہ بات نہیں بنتی. جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ مٹی کو اٹھا کر دیکھیں اور پھر اس آیت پر غور کریں اور سوچیں اور اللہ کی قدرت کو یاد کریں اور پھر اس کا شکر ادا کریں، تو جب تک آپ اس کے قریب جا کے یہ سارا کچھ نہیں دیکھیں گے نا، یہ کیفیت یہ نہیں آئے گی صرف سن کے. اسی طرح کھجوریں اور انگور بہترین غذائیں بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کے ہاں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو کھجور ایک طرح سے مکمل غذا ہوتی. کئی کئی دن کیا مہینے وہ صرف کھجور پانی پہ جی سکتے ہیں. یعنی کھجور گویا ان کے جسم کی ساری ضروریات پوری کر دیتی تھی. بہت سے مقامات پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ صحابہ کرام کس طرح جنگوں میں جاتے اور ایک ایک کھجور پہ دن بھر گزارا کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے گزرتے چولہا نہیں جلتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا پھر آپ کیا کرتے تھے، کس پہ گزارا کرتے؟ کہتے 2 سے 8 چیزوں پہ، یعنی پانی اور کھجور پر. اسی طرح انگور کے بھی بہت سے فوائد ہیں. امام ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں جن کی کتاب ہے دوائے شافی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 25 سرخ انگور روزانہ کھاتا ہے تو اس کے جسم سے ہر قسم کی بیماری نکل جائے گی. یعنی ڈی ٹاکس بھی کرتے ہیں، جسم کو صاف بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سب کچھ اللہ نے کہاں سے اگایا؟ مٹی سے اگایا. اور ہم سے کیا تقاضا کیا؟ ہم کیا کریں؟ افلا یشکرون، سوال کیا ہم سے، پوچھا ہم سے، یہ سب کچھ کھا کے شکر ادا نہیں کرو گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے سارے کے سارے. کون سے؟ مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین. یعنی زمین سے نکلنے والی چیزوں میں بھی جوڑے ہیں، جیسے درخت وغیرہ، پودے. ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے. ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے جو وہ جانتے نہیں، جن کا علم بھی نہیں ان کو. خشکی میں، سمندر میں، آسمان میں، زمین میں. آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی سے، اللہ پاک ہے کیونکہ اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ اکیلا ہے، واحد، احد، فرد، وتر، وہ ایک ہے. لیکن باقی جو چیزیں اس نے بنائی، مخلوق ساری جوڑوں کی شکل میں. جوڑا بعض اوقات اپوزٹ چیز سے مل کے بنتا ہے، جیسے دن اور رات، مختلف خصوصیات ہیں. جیسے اندھیرا اور روشنی، سردی گرمی، تو یہ اپوزٹ چیزوں کے جوڑے.
اسی طرح بعض اوقات ہم مثل اشیاء کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، ایک جیسی چیزوں کے. ٹھیک ہے. اسی طرح مختلف طرح کی جو انواع و اقسام ہیں ان سے بھی جوڑے بنتے ہیں. تو یہاں بھی دو باتیں سمجھانا مقصود ہے. ایک تو توحید کا سبق دینا مقصود ہے کہ سبحان الذی، اللہ پاک ہے جوڑوں سے، وہ ایک ہے. دوسرے کہ دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت، کیونکہ ہر چیز کے جوڑے ہیں. خلق الازواج کلھا. اب جو چیزیں اگتی ہیں زمین میں سے، بعض تو بہت نون ہیں ان کے جوڑے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا پپیتا پھل نہیں لاتا جب تک اس کا جوڑا نہ ہو. اسی طرح کچھ اور پودے بھی ہوتے ہیں جن کو ساتھ ساتھ لگانا بھی پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو پولینیشن ہوتی ہے، ونڈ پولینیشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے پولن گرینز جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ پر پہنچتے ہیں، تو وہ بھی بیسیکلی ایک دوسرے کا جوڑا بنتے ہیں جب جا کے. اسی طرح کھجوروں کے درخت میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پیوند کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں جوڑے پائے جاتے ہیں، یا مخلوق کی کارکردگی جوڑے کے اصول پر مبنی ہے. گویا کائنات کا یہ ایک اصول ہے کہ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے. یعنی انسان میں مرد اور عورت کا جوڑا، اسی طرح جانوروں میں، درختوں میں، باقی چیزوں میں، اور ان چیزوں میں بھی جن کو ہم نہیں جانتے، جن کا ہمیں علم ہی نہیں. تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ پھر دنیا کا جوڑا آخرت کی شکل میں بھی ہونا چاہیے. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. یہ انسان نے نہیں بنائے، کہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اور یہ چیزیں خود بھی نہیں بنی اس طرح. تو یہ بھی گویا ایک نشانی تھی.